کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ آپ اپنا بجٹ دیکھ لیجئے، باقی مہینوں کی نسبت ماہ صیام میں آپ کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور کشادگی ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے، بلکہ رزق تو بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود 20 گھنٹے، 17 18 گھنٹے پیاس اور بھوک کاٹنا، اس کا کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد قرآن نے بیان کیا کہ اس کے نتیجے میں تمہیں اتقاء کی دولت ملے گی، تمہیں تقوی کا نور نصیب ہوگا۔ سوال یہ کھڑا ہوا، کیا بھوک اور پیاس کاٹنے سے تقوی مل جاتا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر تمہید سمجھنا ہوگی، اور وہ یہ کہ ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ یہ دو دشمن ہیں جو ہماری متاع عمل، ہمارا خلوص، ہماری للہیت، ہمارا باطن لوٹنے کے لیے ہر وقت مستعد اور فعال رہتے ہیں۔ اب ان دو دشمنوں سے ہمارے تنہا ناتواں وجود کا مقابلہ ہے، اور ان میں سے جو بڑا دشمن ہے وہ نفس ہے، کیونکہ شیطان نے جب انکار سجدہ کیا تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا، لیکن شیطان نے جب انکار سجدہ کیا اور خود بہک گیا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو نہیں تھا جس نے شیطان کو بہکایا، وہ نفس تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا۔ اس نے اندر سے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ تو یہ انانیت جو تھی، انا خیر منہ، اس نے اس کو بہکایا۔ تو شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے، تو نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ تو جو نفس تھا وہ شیطان کو شیطان بنانے والا ہے، تو ہمارے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، ہمارے پیچھے شیطان بھی لگا ہوا ہے۔ شیطان بھی بڑا مکار دشمن ہے، چھوٹا دشمن یہ بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری متاع عزیز کو، متاع ایمان کو، متاع عمل کو، متاع خلوص کو لوٹنے کے لیے دن رات مستعد اور فعال رہتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنس واذا غفل وسوس۔ شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے، جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، اور جب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ تو شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے، اسے پتہ ہے کہ دل قابو میں آ گیا تو پورا بدن قابو میں آ گیا، چونکہ میرے اعضائے بدنیاں میرے دل کے تابع ہیں۔ موسم اچھا ہے، رت سہانی ہے، صحن چمن میں پھول کھلے ہیں، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا تو ٹانگیں جنبش ہی نہیں کریں گی۔ مرغن غذائیں سامنے پڑی ہیں اور آپ کا تقاضا ہے کہ جناب لے لیجئے، لیکن میرا جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ جنبش نہیں کریں گے۔ آسمان ستاروں اور کہکشاؤں سے بھرا ہوا ہے، جی نہیں چاہے گا تو نظر نہیں اٹھے گی۔ آپ سماعتیں بچھائے بیٹھے تھے، جی نہیں چاہے گا زبان نہیں بولے گی۔ تو پورے آزاد دل کے تابع ہیں، اور اگر دل شیطان کے تابع ہو گیا، اس کے ہتھے چڑھ گیا، تو پھر اعضاء وہی کریں گے جو شیطان چاہے گا۔ اور اگر یہ دل مالک کی محبت سے سرشار ہوگا تو پھر دل جو چاہے گا وہی اعضاء کریں گے، تو دل اللہ کی نافرمانی کی چاہت ہی پیدا نہیں ہونے دے گا، تو اعضائے بدنیاں کا رخ بھی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہوگا۔ تو شیطان بھی قبضہ دل پہ جماتا ہے اور دل کو قابو میں کر کے حضرت انسان کا بیڑا غرق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا اذا جاء رمضان سلسلۃ الشیاطین، اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب ماہ صیام آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب ہمارے دو دشمن تھے، ایک نفس اور دوسرا شیطان، دونوں کے مقابلے میں ناتواں اور کمزور جان کو مقابلے میں آنا پڑتا تھا، لیکن جب ماہ صیام آیا، یہ ماہ انور آیا، تو ہمارے دو دشمنوں میں سے ایک دشمن باندھ دیا گیا۔ اب ہمارا مقابلہ صرف ایک دشمن سے رہ گیا۔ دیکھیے، ماہ رمضان آتا ہے تو مسجدوں کے در کشادہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کا رجحان دین کی طرف ہوتا ہے۔ جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہوتے ان کو تراویح میں بھی کھڑا ہوتا دیکھتے ہیں۔
اہتمام ہوتا ہے، نیکی کا، صدقہ و خیرات کا ماحول پیدا ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے کہ شیطان بن گیا؟ لیکن اس کے باوجود نظر بھٹک رہی ہے، خیالوں میں آوارگی ہے، اور رشوت کا بازار گرم ہے. کیوں؟ کہ ابھی نفس موجود ہے. تو نیکی کا جو ماحول پیدا ہوا یہ شیطان کے بن جانے کی وجہ سے، اور برائی کا ماحول اب بھی موجود ہے یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے. تو ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں زیادہ مستقیم سے ہٹاتے ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس. اب جب ماہ صیام آیا تو شیطان باندھ دیا گیا. اب ہمارا مقابلہ صرف نفس سے ہے، اور یہ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے. شیطان کو شیطان بنانے والا نفس، اور وہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. ماہ صیام میں شیطان تو بند گیا لیکن نفس نہیں بندھا. اب ہمیں اپنے نفس کو کمزور کر کے اور اپنی فتح حاصل کرنی ہے اور تقوی کی منزل کو پانا ہے. تو شیخ فرید الدین عطار بولے، نفس نتواں کشت الا باسے چیز، بات گوئم یادگیرش اے عزیز. نفس نہیں مرتا لیکن اگر 3 اسلحے تیرے پاس ہوں تو یہ ٹھہر بھی نہیں سکتا. وہ 3 اسلحے کون سے ہیں؟ خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہجو. خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ. یہ 3 اسلحے ایسے ہیں اگر تو یہ لے کر کے نفس پہ ٹوٹ پڑے تو پھر نفس کا مقابلہ تیرے لیے آسان ہوگا. خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات